السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، قربانی کے ایام بہت جلدی آنے والے ہیں اور بہت سارے ایمان والے بھائی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور اس کا ڈھیر سارا ثواب حاصل کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو قربانی ضرور کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کے لیے کرنا ضروری ہے، یعنی کون ایسا شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس بارے میں ہمیں ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ نصاب اس کا اس طریقے سے دوستو بزرگوں کہ جس مرد یا عورت کے پاس، دیکھو یہ عورت کا لفظ خاص طور سے میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عورتوں پہ قربانی واجب نہیں، صرف مرد پر ہے، گھر کا مکھیا کر دے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جس مرد یا عورت کے پاس اس کے اوپر جو کچھ قرض ہے اس کو مائنس کرنے کے بعد تقریباً 87.5 گرام سونا، 87.5 گرام، جس کو ہم پہلے زمانے میں پڑھتے آئے ہیں 7.5 تولہ سونا، اس کو اگر آج کے گرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ ہوگا 87.5 گرام تقریباً سونا ہو، یا تقریباً 612 گرام چاندی ہو، 612 گرام، جس کو ہم پہلے زمانے میں سنتے آئے ہیں 52.5 تولہ چاندی، یا تو 87.5 گرام سونا ہو یا 612 گرام چاندی ہو، یا سونا چاندی نہیں ہے لیکن اس کے پاس چاندی کے نصاب کے برابر تجارت کا مال ہے، اس کی دکان ہے، اس کا گاڑیوں کا دھندا ہے، یا اس کا پلاٹ کا دھندا ہے، مکان کا دھندا ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہے جتنے میں مارکیٹ میں اگر ہم خریدنے جاتے ہیں چاندی تو 612 گرام چاندی آ سکتی ہو، یا 612 گرام چاندی جتنے کی مارکیٹ میں آتی ہے اتنا کیش میں پیسہ ہو، کیش میں رقم ہو اتنی۔ میں نے آج دیکھا جو سلور ریٹ ہمارے علاقے کے حساب سے، اندور ہماری بڑی منڈی ہے، تو تقریباً 39,000 روپے بنتے ہیں تقریباً نصاب کے آج کے زمانے کے حساب سے۔ یعنی اگر قربانی کے دنوں میں 612 گرام چاندی جتنے پیسے میں ہم خرید سکتے ہیں اتنے پیسے، ہو سکتا ہو چاندی کا بھاؤ بڑھے تو 40,000 ہو جاوے، گھٹے تو اور 38 یا 37-35,000 میں بھی ہو سکتا ہو انسان صاحب نصاب بن جاوے۔ تو قربانی کے دنوں میں دیکھیں کہ 612 گرام چاندی کے برابر اگر آپ کے پاس کیش میں ہو، یا اتنا ہی اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، 2-4 سال سے گھر میں پڑا ہے سامان، کوئی بھی برتن ایسے پڑے ہیں کہ 2-4-5-10 سال سے کسی کام میں نہیں آ رہے اور اس کے آپ مالک ہیں، اور اس کی قیمت اگر دیکھنے جائیں تو اتنی ہو رہی ہے جو نصاب کے برابر ہے، یا آپ کے پاس مان لو 20,000 کیش میں ہے اور 20,000 روپے کا آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، دونوں کو ملا کے دیکھ رہے تو آپ 40,000 کے مالک ہو رہے ہیں، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ کل ملا کر نصاب اس کا یہ ہے کہ تقریباً 612 گرام چاندی کے اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، یا 612 گرام چاندی کا سامان تجارت ہو، 612 گرام جتنے میں آپ خرید سکتے ہیں اتنا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کے پاس زیور ہے، گھر میں بہو ہے یا گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے جوان، جس کو آپ نے زیور دے دیا ہے، مالک بنا دیا ہے اس کو اس کی شادی کے لیے، تو دیکھو کہ وہ سونا چاندی ملا کر کیا اتنا ہو رہا ہے کہ اگر دونوں کو بیچنے جاتے ہیں تو 39,000 روپے تقریباً وہ بک سکتا ہے 39,000 میں، تو سمجھ لو اس عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے نا اس کے اندر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں کوئی شخص صاحب نصاب بنا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر 4 قسم کا مال ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ ایک تو سونا ہو، چاندی ہو، کیش ہو، یا سامان تجارت ہو، لیکن قربانی کے نصاب میں ایک 5ویں چیز بھی ایڈ کی جاتی ہے۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد جو سامان ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن ضرورت سے زائد جو سامان ہوتا ہے نا، اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس میں قربانی واجب ہوگی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے تھوڑا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایسا سمجھیں تھوڑی دیر کے لیے ایگزامپل، آپ کے پاس آپ کا اپنا خود کا گھر ہے، بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے گھریلو استعمال کے لیے، کار ہے، موٹر سائیکل، جو بھی ہے، آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ آپ کے گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، برابر۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پلاٹ ہے جو آپ نے لے رکھا ہے کہ بھائی جب بھی ضرورت پڑے گی تو ایک وہاں گھر بنا لیں گے یا دکان بنا لیں گے وغیرہ، یعنی اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس کیش میں کچھ نہیں ہے، گھر میں زیور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کماتے خرچ ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس نہ تو اتنا سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ آپ کے پاس کیش روپیے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کے، اور نہ آپ کے پاس مال تجارت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھر میں آپ آلریڈی رہتے ہیں تو وہ جو پلاٹ ہے وہ ایکسٹرا ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو آپ کو قربانی واجب ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کے پاس وہ پلاٹ ہے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا، تو وہ ضرورت سے زائد ہو گیا اور 39,000 روپے سے زیادہ کا ہے، اس لیے آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ فرق ہمارے سامنے رہے گا تو انشاءاللہ قربانی کے مسائل سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔
ہم میں سے جس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہماری قربانی ادا کروا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری قربانیوں کو اور دیگر عبادتوں کو بھی خوب خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔